نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ذمہ داران اور عزیز وارثین انبیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے قیمتی اس ورکشاپ سے استفادے کا موقع دیا اور مرکزی ذمہ داران سے یہ 2 دن کے عرصے میں مکمل طور پہ انفرادی ملاقاتیں بھی ہوئی اور یہاں الحمدللہ اجتماعی نشستوں میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اسی کے ساتھ حلقہ مہاراشٹر کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یعنی کہ اس کیمپ میں، اس ورکشاپ میں شرکت کا موقع دیا۔ یہ بہت اہم پیش رفت ہے اور جو بالکل افتتاحی گفتگو میں بات آئی کہ یہ اپنے آپ کا پہلا یعنی کہ موقع ہے کہ بالکل منتخب ارکان علماء کا یہ ورکشاپ ہے۔ اس کے اثرات بہت بہترین انشاءاللہ پڑیں گے، اور یہاں قریب میں یہ بات کو ہم نے بہت قریب سے محسوس کیا کہ اب جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی علماء کی مجلسیں اور مقامات پہ مکاتب کا قیام، مساجد میں ائمہ کی تربیت وغیرہ کے تعلق سے جو پیش رفت یعنی شروع ہوئی ہے، پہلے بھی رہی ہوگی لیکن ابھی جو تیزی اس کی ہوئی ہے، تو یہ بہت بہترین چیز ہیں، اور اس سے انشاءاللہ جو تحریک اسلامی ہے اس کو عوام میں نفوذ کے لیے بہت راہیں ہموار ہوں گی۔ جس طرح یہ کوششیں مرکز کی سطح پہ ہیں، حلقے کی سطح پہ ہیں، اسی پس منظر میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ مقامات کا جو ہمارا کیڈر ہے ان کی بھی اس تعلق سے ذہن سازی کے لیے کچھ منصوبہ بنایا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جب ہم لوگ یہ سب پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں، مجلس علماء کے عنوان سے، مکاتب کے عنوان سے، یا پھر معلمین اور مدرسین کی تیاری کے عنوان سے، تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصے سے ایک تھوڑا گیپ رہا، وقفہ رہا، جس کی وجہ سے مقامی کیڈر کا ایک مزاج بن گیا۔ یہ بہت یعنی کہ سلیکٹڈ لوگوں کا ہاؤس ہے، اس لیے بہت اوپن میں بول رہا ہوں کہ مقامات پہ اس بات کا احساس ہوا کہ جو ہمارے مدارس ہیں، مدارس میں ایک وقت ایسا بھی رہا یہاں کہ جہاں فتنہ مودودیت کے عنوان سے مختلف ذہن سازی کی گئی، اسی کو پڑھ کے بعض علماء ائمہ آتے ہیں اور وہ یعنی کہ عوام میں جماعت اسلامی سے اور بھی مولانا مودود سے متنفر کرتے ہیں۔ تو کنٹینیو تحریکی کیڈر جب اس بات کو سنتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غیر شعوری طور پہ ان کے ذہن میں مدارس اور علماء کی جو ہے نا ایک شبیہ خراب ہوئی ہے۔ تو اسے بھی یعنی کہ ہمیں بہت مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں مقامات تک اس بات کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ مدارس کی اہمیت اپنی جگہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں مزید ایک چیز یہ میرا بھی اس میں بہت شدید اصرار اور تجویز ہے کہ مجلس العلماء وفاق العلماء اس نام سے جو پیش رفت ہماری مختلف ریاستوں میں ہوئی ہے، اگر اسے ہم ملکی سطح پہ منظم کر لیں تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایک انقلابی قدم رہے گا جس کے دور رس اثرات ہوں گے، لیکن شاید ممکن ہے کہ یہ مرحلہ ہم اتنے جلدی نہ کر پائیں۔ تو جو بھی ہم ہدف اس کے لیے طے کرتے ہیں، تب تک کم از کم ہماری جو مختلف علماء کی مجلسیں ہیں مختلف ریاستوں میں، ان کے ذمہ داران کو ایک ساتھ اس طرح بیٹھنے کے مواقع ملتے رہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میقات کی ابتدا میں ان کے لیے تربیتی نکات، تربیتی خطوط کے عنوان سے ہم کچھ ورکشاپس لے لیں۔ پھر مزید یہ ہے کہ علماء، تحریک علماء کی جو ایک علمی مقام، مرتبہ اور ملت اور تحریک میں ان کے جو اثرات ہونا چاہیے افراد سازی کے حوالے سے، تو اس میں اس طرح کے ورکشاپس کے علاوہ بھی مختلف صلاحیتوں کو ڈھونڈ کے اس کا یعنی کہ انتخاب کر کے، فلٹر کر کے، اگر یہ چیز ممکن ہو کہ ہم مختلف آن لائن اور آف لائن جو ہے سلیکٹڈ لوگوں کی نشستیں رکھیں، اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہے جس پہ ہم لوگ جو ہے وہ بعد میں غور کر سکتے ہیں۔ ماہرین شریعہ کی تیاری کے عنوان سے بھی ہمیں کچھ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ پورا ایک دور رس منصوبہ ہے، اگر شریعہ کونسل یا پھر ہمارے مرکزی ذمہ داران اس پہ جو ہے بہت باریک بینی کے ساتھ کام کریں اور مقامات سے مجلس العلماء کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اگر علماء میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیراً جزاک۔